بچپن میں ہم لوگ ایک کہانی سنتے تھے، ایک ایسے آدمی کی کہانی جس کے 4 بیٹے ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی نا اتفاقی کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب یہ آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو یہ اپنے چاروں بیٹوں کو بلاتا ہے اور ان کو نصیحت کرنے کے لیے ان کو کہتا ہے کہ لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کے آئیں۔ جب لکڑیوں کا گٹھا لے کے آتے ہیں بیٹے تو وہ باری باری سارے بیٹوں کو دیتا ہے اور اس کو توڑنے کے لیے کہتا ہے۔ سارے بیٹے اپنا اپنا زور لگاتے ہیں لیکن وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا، یعنی کوئی اس گٹھے کو توڑ نہیں پاتا۔ پھر وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ اس گٹھے کو کھول کے لکڑیاں الگ الگ کر کے سارے بیٹوں کو دیتا ہے اور پھر توڑنے کے لیے کہتا ہے اور وہ بآسانی توڑ لیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے مغربی دنیا کو یہ پتا ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو اس طرح شکست نہیں دے سکتے، تو وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں اور یہ آج نہیں، یہ بہت صدیوں سے یہ اس پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں اور آج تک وہ اسی پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں اور نسل در نسل وہ اپنے ان عزائم کو سر انجام دیتے جا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ان عزائم کے اندر دن بدن کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کون سا اسلامی ملک ہے جو مغربی دنیا کے انتشار اور جرائم پیشہ رویے کا شکار نہیں ہوا۔ سوڈان، بوسنیا، شام، عراق، لبنان، ایران اور اب جا کے افغانستان کی باری ہے۔ اور جہاں تک عرب دنیا کی بات ہے تو عرب دنیا بے شک ڈائریکٹ مغربی دنیا کے انتشار کا شکار نہیں ہوئی، لیکن وہ انڈائریکٹلی وہاں پہ بھی بہت ساری اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ریسنٹلی چلتا ہوا پاکستان اور افغانستان کا ایشو۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ کچھ دن پہلے افغانستان کی طرف سے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس طرح افغانستان پہلے بھی کئی دفعہ یہ حرکتیں کر چکا ہے اور ضرورت کے مطابق پاکستان اور پاکستان کی آرمی کی طرف سے بھی ان کو جواب دیا جاتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ معاملہ کچھ اور نوعیت کا ہے۔ دونوں طرف سے فوجی مارنے اور بہت ساری چیک پوسٹیں تباہ کرنے یا ان کے اوپر قبضہ کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کا روایتی جنگ کے اندر کوئی موازنہ نہیں ہے اور پاکستان نے بھی اس دفعہ پہلے کی نسبت کافی سخت ری ایکشن ہے وہ اس حرکت کے اوپر دیا ہے۔ آخر دو مسلم ممالک اور جو کہ ہمسائے بھی ہیں، ان کے درمیان صورتحال اتنی کشیدہ کس طرح ہو گئی، یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخی پس منظر کو دیکھنا پڑے گا۔ 1857 کی جنگ کے بعد جب سب کانٹیننٹ کے اندر برٹشرز کی حکومت آئی تو جغرافیکلی اگر دیکھا جائے تو بر صغیر کے اوپر والی سائڈ پہ جتنا بھی ایریا تھا وہ سوویت یونین کے پاس تھا، یعنی آج کے جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں جیسے ترکمانستان، ازبکستان، آذربائیجان، یہ سارے سوویت یونین کے انڈر تھے۔ تو برٹشرز کو سب کانٹیننٹ کے اندر بیٹھے ہوئے سوویت یونین کی طرف سے ہمیشہ سے ایک خطرہ تھا اور افغانستان ایک ایسا ریجن تھا جو کہ نہ برٹش راج کے انڈر تھا اور نہ سوویت یونین کے کنٹرول میں تھا۔ بیسیکلی یہ ایک قبائلی علاقہ جات کے اوپر مشتمل ایک خطہ تھا اور یہ قبائلی لوگ اس طرح کے تھے کہ یہ آپس میں بھی ہر ٹائم یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ خطے میں اپنی ڈومیننس جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے برٹشرز بھی کوشش میں تھے کہ یہ خطہ ہمارے قبضے میں آئے اور جو یو ایس ایس آر تھی وہ ان کی بھی کوشش تھی کہ یہ خطہ ہمارے قبضے میں آ سکے۔ خیر برٹشرز نے افغانیوں کے ساتھ کافی جنگیں لڑیں جن میں اینگلو افغان وار بھی شامل تھی، لیکن افغانستان کو شکست نہ دے سکے۔ پھر اس طرح ہوا کہ جب برٹشرز نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ڈائریکٹ جنگ کے ساتھ ہم لوگ ان سے نہیں جیت سکتے تو انہوں نے پھر ڈپلومیسی کا رستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور کرتے 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 ٹائم آتا ہے 1893 کا، اور یہ وہ ٹائم تھا جب افغانستان کے اندر امیر عبد الرحمان خان کی حکومت تھی۔ 1893 میں برٹشرز نے امیر عبد الرحمان خان کے ساتھ مل کر اس خطے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور وہ جو تقسیم کی جو لائن تھی اس کو ڈیورنڈ لائن کہا گیا اور یہ جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے یہ آج بھی ڈیورنڈ لائن ہی کہلاتا ہے۔ تو تب کے افغانستان کے جو حکمران تھے انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر اس خطے کو 2 حصوں میں تقسیم ہونے دیا۔ بیسیکلی یہ والا جو ایریا تھا جو ڈیورنڈ لائن جہاں سے گزری یہ ایک پشتون ایریا تھا اور ڈیورنڈ لائن گزرنے کی وجہ سے جو پشتون بیلٹ تھی وہ آدھا افغانستان میں چلا گیا اور آدھا پاکستان میں آ گیا۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ لمحہ تھا جب افغانستان اور افغانستان کے لوگوں کے اندر اس چیز کو لے کے غم اور غصہ اور نفرت بننا سٹارٹ ہوئی، کیونکہ یہ پشتون قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں یہ آپس میں بہت زیادہ گھل مل کر اور ایک جان ہو کر رہتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر اس چیز کا بہت ہی نفرت، غصہ اور غم تھا کہ ہمارے جو قبیلہ تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو بنیادی طور پر یہی وہ وجہ تھی جو 1893 سے افغان لوگوں کے دل میں پاکستان اور پاکستان کے خطے کے لوگوں کے لیے نفرت پائی جاتی ہے۔ خیر بیفور 1947 جو خطہ ڈیورنڈ لائن سے ایسٹ کی طرف تھا وہاں پہ ایک ریفرینڈم بھی کروایا گیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو 99% لوگوں نے پاکستان کی طرف ووٹ ڈالا۔ تو اس طرح آفٹر 1947 وہ جو ڈیورنڈ لائن تھی وہ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان وہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن افغانستان اور افغانستان کے لوگوں نے
اس بارڈر کو کبھی بھی بارڈر نہیں مانا۔ اس کے بعد 1979 میں سوویت یونین انٹرونشن کرتا ہے افغانستان میں، اور اس کے بعد 2001 میں جب 9/11 ہوتا ہے تو 9/11 کو بہانہ بنا کے امریکہ افغانستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اور وہ افغانی جو پہلے سے ہی پاکستان اور پاکستان کے لیے نفرت کے جذبات رکھتے تھے، ان کے جذبات کو مزید ہوا تب ملی جب پاکستان نے بجائے افغانستان کو ایز اے مسلم بردر اور ایز اے نیبرنگ اسٹیٹ افغانستان کا ساتھ دینے کی بجائے امریکہ کا ساتھ دیا، اور یہاں تک کہ پاکستان نے اپنے ہوائی اڈے اور اپنی زمینی راستے امریکہ کے لیے کھول دیے، جو کہ امریکہ افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کے ہوائی اڈے اور پاکستان کے جو زمینی راستے تھے وہ استعمال کرتا تھا۔ تو 20 سال لمبی یہ وہ جنگ تھی جو کہ افغانستان نے امریکہ کے ساتھ تو لڑی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل کے اندر ہی ایک نفرت، غصہ اور انتقام کا جذبہ جو تھا وہ افغانستان کے دل میں وہ پنپتا رہا، اور آج بھی وہ نفرت، انتقام اور غصے کی لڑائی جاری ہے، اور فی الحال جو صورتحال جس طرح کی پیدا ہو چکی ہے، یہ لڑائی اور یہ جنگ اتنی جلدی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو آنیسٹلی سپیکنگ ہم لوگوں نے بھی ماضی میں کوئی اتنے عقل مندی کے فیصلے نہیں کیے ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان کو جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور جو ورلڈ سینیریو چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ افغانستان کو اس نہج پر پہنچانے میں پاکستان کا اتنا ہاتھ نہیں جتنا کہ افغانستان کے اپنے کرپٹ حکمرانوں اور امیروں کا ہاتھ ہے۔ تو افغانستان کو یہ چاہیے کہ بارڈر کی خلاف ورزیوں کے جو معاملات ہیں ان کا حل ایک ٹیبل پر بیٹھ کر نکالیں، اور آپس کی لڑائی سے بہتر ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ان معاملات کو طے کیا جائے، کیونکہ اگر پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہوتی ہے یا آپس میں کلیشز بڑھتے ہیں تو اس میں نقصان یا افغانستان کا ہوگا یا پاکستان کا۔ باقی دنیا اس کو بیٹھ کر خوب انجوائے کرے گی۔ دیکھا جائے تو باقی دنیا خصوصاً انڈیا، امریکہ تو یہی چاہیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات، تعلقات اور حالات مزید خراب سے خراب ہوں۔